الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اسلامی گھرانے کی تعمیر کیسے کریں، اس عظیم پروگرام کے ساتھ ہم مختلف علماء کرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے درمیان ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی، مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا شکیل احمد سیتاپوری صاحب۔ میں ان تینوں علماء اکرام کا اس مبارک محفل میں استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارا موضوع ہے خاندان ٹوٹنے کے اسباب اور اس کا علاج۔ اس سلسلے میں پہلا حلقہ ہو چکا ہے جس میں ہم نے خاندان ٹوٹنے کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ بتایا کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننا، عدم واقفیت، یا اگر واقفیت ہے تو اس پر عمل نہ کرنا، یہ ایک اہم سبب ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتا ہے۔ اس میں سے ایک اہم سبب آپ دیکھیں گے کہ شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو لاگو نہ کرنا اپنے آپ پر یا اپنے خاندان پر، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو مولانا ذرا اس سلسلے میں بتائے کہ کس طریقے سے ہمارے خاندانوں میں شریعت الہیہ کے ساتھ کس طریقے سے یعنی ضرورت پر استعمال کرتے ہیں اور ضرورت پر جی۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ بہت اچھے نمازی ماشاءاللہ اور پہلی صف میں ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں جماعت سے بہت پہلے آتے ہیں۔ ان کے گھر میں شادی ہوئی، اپنی بیٹی کی شادی ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ناچ گانے اور سب کچھ۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ ایک دن کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، ایک دن کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ بھول گئے کہ آدمی تو اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ جس کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی ہیں، جس کا علم اور جس کی نگرانی جو ہے ہمیشہ رہتی ہے، وہ غافل ہو گئے۔ وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، بظاہر مسلمان ہے اور گھروں میں اس کی رعایت دیتا ہے، تو وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اس کی کون سی نماز ہے؟ وہی کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کا قصہ ہو گیا۔ جی مولانا اس سلسلے میں بتائیں کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے ساتھ، شریعت الہیہ کے ساتھ پامالی ہوتی ہے؟ ساری خیر و برکت اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے جی۔ اور ساری وبا، ساری مصیبت فرد سے لے کر جماعت تک اور ملک سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے اعراض اور تغافل اور اس کے مقابلے میں غیر اسلامی رسم و رواج کو اپنانا یا شریعت سے آنکھیں موند لینا، ان تمام تر مصیبتوں کی اصل وجہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکتوں کے خزانے کھولتا ہے ایمان تقوی والوں کے لیے۔ وہی معصیت میں جو لوگ غرق ہوتے ہیں، ان کی نحوست نہ صرف ان کو لے ڈوبتی ہے بلکہ معاشرے پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ مصیبت آئے گی گناہ کے انجام میں، صرف تم نہیں ہلاک ہوگے، دوسرے بھی ہوں گے۔ تو ضرورت اس بات کی تو ہے کہ شریعت کو اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کہتے ہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ اس کے احکام کی پابندی کا التزام کرے اور شریعت کے خلاف کاموں سے اجتناب کرے، اور یہ ہے کہ پھر پوری شریعت زندگی میں نافذ ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب عبادت کے پہلو سے تو ہم ٹھیک ہیں اور ہمارے معاملات گڑبڑ ہیں، ہماری شادی بیاہ کے طریقے غیر اسلامی ہیں، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ ناچ گانے سب روا رکھے انہوں نے، حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اگر وہ نماز پڑھتے تو نماز ان کو روکتی منکر اور بے حیائی سے، کیونکہ نماز کا فائدہ یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز ان کو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے حصے میں 10واں حصہ بھی نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف ایک شکلاً نماز کی شکل اختیار کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ ان کو نہیں حاصل ہوتا۔ تو اصل میں یہ جو ساری خرابی ہے وہ مادہ پرستی ہے اور دین سے تغافل، آخرت سے غفلت۔ اگر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے اور یقیناً ہے اور وہ مسلمان ہے تو وہ سمجھے کہ یہ ساری کچھ چیزیں ہمارے اسلام کو ڈیمیج کر رہی ہیں، تو ہر ایک چیز کا وہ حساب لے اور یہ سمجھے کہ گناہ کی نحوست جس طریقے سے اس کے لیے نحوست ہے اسی طریقے سے دوسروں کے لیے ہے، اور پیغام غلط جاتا ہے اور اس سے معاشرہ بگڑتا ہے اور اس سے خاندان ٹوٹتے ہیں جی، اور آدمی موضوع سخن بنتا ہے۔ تو اصل میں التزام بشرع اللہ، جیسا آپ نے کہا، اللہ کی شریعت کا التزام اصل ضروری ہے، اور یہ بحیثیت قوام کے اللہ نے واجب اور فرض کیا ہے۔ قوا انفسکم، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ان کو شریعت کی تعلیم دو، شریعت کے سانچے میں ڈالو
اور اگر وہ ڈھل رہے ہیں تو ان کے لیے ادب کی چھڑی اٹھائے رکھو. بیوی بھی ہو تو شریعت کے دائرے میں آپ ان کو ضرب کر سکتے ہیں, ان کی پٹائی کر سکتے ہیں, ضرب ادب تعدیب کی ضرب لگا سکتے ہیں. اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں چل رہی ہے, اکڑ رہی ہے یا شریعت کے خلاف جا رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو نصح و خیر خواہی سے سمجھائیں, منع کریں. اگر نہیں بات آتی ہے تو شریعت نے کہا ہے فضربوہن, لیکن ضرب غیر مبرح ہو, زخمی کرنے والی پٹائی نہ ہو, ہڈی توڑ مارنا ہو, یا اسی طریقہ سے چہرے پہ مارنا نہ ہو. مطلب بہت دائرے کے اندر اس کی تنبیہ کرنی ہے, بچوں کی تنبیہ کرنی ہے. جی حدیث میں آیا نا کہ اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز چھوڑ دے تو اس کو مارو, مارنے کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر بالغ ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, جی تو یہ ایک ذمہ داری ہے مرد نیکی کی. کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ عام طور پر ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا ہے, گھروں میں خاص طور پر گھر کا ماحول ہی بدلا ہوتا ہے. اس سلسلے میں مولانا آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے, یہ تو جی اہم ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر ہم بھلائیوں کے فروغ کے لیے کام کریں, جی اچھائیاں وہاں پنپیں, گھروں میں بہتری اور اچھائیوں کا راج ہو, اور جو چیز ہم چاہتے ہیں معاشرے میں پھیلے اس کو تو یہیں سے درست کرنا ہوگا. تو اب وہ جیسا مولانا کہہ رہے تھے کہ احکام الہی جی اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی بہت ضروری ہے کہ گھر کے اندر میاں بیوی کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے تعلقات صحیح خطوط پہ استوار ہو نہیں سکتے اور ان میں پائیداری ہو نہیں سکتی. اس میں ایک چیز اور میں جوڑنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ خود شریعت نے یہ کہا ہے کہ ایک شوہر پہ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا احترام کرے, اور جب بیوی لے کر کے گھر میں آئے شریک حیات تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ساس سسر کا بھی احترام کرے. بوڑھے ہیں وہ شوہر کا تعاون گویا ہے, وہ جی شوہر کا وہ تعاون ہے کہ اس کے باپ کی خبرگیری کرے, اس کی ماں کی خبرگیری کرے, ساس سے اس کے تعلقات اچھے ہوں. ہاں اس کو ماں کا درجہ دیتی ہے تو وہ بھی بیٹی کا درجہ دے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاندان ٹوٹنے میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی جو آتی ہے وہ شوہر کے ماں باپ کو ویٹ ہی نہیں دیتی. ان کی خدمت کا معاملہ ہو یا ان کی بات ماننے کا معاملہ ہو یا ان کو احترام دینے کا مسئلہ ہو, تو شریعت خود ہماری یہ بتاتی ہے کہ بزرگوں کا ادب ہے, گھر کے اندر شوہر کے جو ماں باپ ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کا احترام ہے. ماں باپ تو روز رہتے ہیں ساتھ میں اور وہ محارم میں سے ہیں. بوڑھے ہو گئے ہیں, پانی نہیں دیتے لوگ, بیمار ہو گئے ہیں, دوا نہیں دیتے, اور بسا اوقات یہ بات آتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے, چلو ہم کو لے چل کے دوسرے گھر میں رکھو, دوسرا فلیٹ رکھو, ان کو دے دو پیسے کچھ, اپنا کھا پی لیں. تو یہ ایک بڑا سبب خاندان کے ٹوٹنے میں یہ بھی ہوتا ہے. پھر لڑکا مجبور ہوتا ہے, ٹینشن میں آتا ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی بہو لے کے آئے نہیں تھے, ہمارے تم نے عزائم کا چکنا چور کر دیا, ہماری جو خواہشات تھے اس کو تم نے توڑ دیا. ہم تو ایسی بہو لے آئے تھے جو جنت نشان بناتی, سارے حقوق پہچانتی, تم تو ایسی بہو لے کر کے آئے ہو. تو شوہر ٹینشن میں ہوتا ہے. اب شوہر کیا کرے, اس بیوی کو رکھے یا ماں باپ کی بات مانے؟ تو اب شوہر دیندار اگر ہے تو ماں باپ کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے. تو پھر یہاں مجبوراً حالات, اب وہ بھی کہتی ہے اگر تم ان کے ساتھ رہنا ہے تو رہو, میں جاتی ہوں. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب شریعت کا علم ہو اور بیوی کو بھی یہ معلوم ہو کہ شوہر ہمارا جو ہے اس کا حق ہے کہ میں اس کا تابع فرمان ہوں, اور یہ بھی حق میں ہے کہ یہ جو بوڑھے ہیں ان کی خدمت کرنے سے میری جنت بنے گی. صرف اتنی سی بات میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرد کی دینی ذمہ داریوں میں سے یا عورت کے تئیں واجب حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرد شرعی تعلیمات سے بھی بیوی کو آگاہ کرے. شریک حیات جیسے آئے تو اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے, کس کے کیا حقوق ہیں, شریعت کے کیا آداب ہیں, شادی بیاہ کے کیا آداب ہیں. اس طرح کی چیزوں کو اگر وہ سکھاتا ہے, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ 3 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا, اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو لونڈی کو ادب دیتا ہو, تعلیم شریعت سے آراستہ کرتا ہو, اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کرتا ہو. تو جب لونڈی کو پڑھا لکھا کر کے جو گنوار ہے, باہر کام کرتی ہے, مردوں کے بیچ رہتی ہے, جن کے لیے کوئی پردہ واجب نہیں ہے, جب ان کو تعلیم و تربیت کر کے آپ اس کو دین کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں, تو ایک مرد کی یہ پہلی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ روز اول سے پہلے دن شب ظفار سے جو شریعت کی تعلیمات ہے اگر اس کو خود امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر اور بیوی سے کرواتا ہے, تو انشاءاللہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کوآپریٹو ہوں گے شریعت کے لیے. جی مولانا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, مولانا سعیدی صاحب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ آنے والی لڑکی انکار کر دیتی ہے کہ میں یا اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کروں گی. کبھی کبھی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ ساس سسر کا اتنا ٹارچر ہوتا ہے بیچاری لڑکی پر. خیر خدمت تو ہے, خدمت کے علاوہ یعنی جو خدمت کرنی چاہیے, خدمت کے علاوہ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی مجبوریوں کو سمجھیں اور ان کی نزاکتوں کو سمجھیں. اور یہ جو ہمارے یہاں ذہنوں میں ہے یہ بھی دور جاہلیت اور مشرکانہ صحبت اور اس کے رسوم کا اثر ہے کہ بہو کو خسر اپنی لونڈی سمجھتا ہے,
اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی خادمہ بھی بنے. جیسے اس کی لڑکی اس کی خدمت کرتی ہے یا اس کی بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح وہ بہو کو بھی خادمہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے. یہ مشرکانہ معاشرے میں ہے، لیکن اسلام میں تو یہ نہیں ہے. تو یہ ذہنیت بھی ختم ہونی چاہیے. اور اگر میاں بیوی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آج ہی سے یہ عہد کرو کہ تم کو مسلمان بن کر رہنا ہے، مسلمان بن کر زندہ رہنا، زندگی موت تک مسلمان رہنا ہے، مرنا ہے اسلام پر. اگر اس معاہدے کو ذہن میں رکھیں اور پختہ طریقے پر اس معاہدے پر عمل کریں تو شریعت کی تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نفس کی قربانی بھی دیں گے. بھائی ازدواجی زندگی میں تلخیاں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ زندگی تو سب سے اہم چیز ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو اتار کو یا طبیعت کے خلاف کو تو گوارا کرنا ہی پڑے گا اگر اس گاڑی کو آگے لے کے چلنا ہے. ناظرین کرام، سلسلہ کلام جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ جو تھے ایثار والے، کردار والے، اللہ پروردگار والے. ایثار و قربانی جن کا مذہب تھا، جن سے خوش رسول اللہ تھے، جن سے راضی رب تھا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم، جو سچائی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے، جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے. ان کے بعد دنیا نے ان جیسا نہیں دیکھا. کیسی تھی صبح و شام صحابہ، دیکھیے مقام صحابہ. ہر پیر شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. What would you recommend? پیس ٹی وی presents What do you have to say about? Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. Agla program Peace TV Urdu par. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مجلس مذاکرہ کے پروگرام میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے. ہم اس بات پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ خاندان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. مولانا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی معمولی باتوں پر تشدد پر اتر آنا، سختی سے پیش آنا، یا باتوں میں معمولی بات کو بتنگڑ بنانا، ایسا بھی ہو جاتا ہے. نرمی کے بجائے گرمی اور گفتار کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ ذرا بتائیں کہ خاندان میں کس طریقے سے نرمی کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ ایک آئیڈیل شوہر تھے، دنیا کے سب سے بہترین شوہر اپنی بیویوں کے لیے. اور بیک وقت ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 9 بیویاں آپ کی زوجیت میں تھیں، اور 9 بیویوں کے ساتھ آپ نے تال میل ایٹ اے ٹائم کیا ہے. اللہ اکبر. اور زندگی میں کسی خاتون کو کوئی شکایت آپ سے نہیں. سبحان اللہ. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ما ضربنی ولا کہرنی، نہ کبھی مارا نہ کبھی آپ نے ڈانٹا. کسی بھی بیوی کو آپ نے. اور آپ نے یہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. ایک اچھے انسان کی پہچان یہ کہ وہ بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہو. اور جو لوگ مرتے تھے ان کے بارے میں کہا کہ لیسوا بخیارکم، جی وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی حکم ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ رفیق ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جی الرفیق بھی ہے. جی وہ رفق کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کو. اور سب سے زیادہ ہماری نرمی کے مستحق ہمارے اہل و عیال ہیں. جی بالکل. لیکن نرمی ایک دائرے کے اندر. اگر شریعت کی پامالی ہو رہی ہے وہاں گرمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا. مولانا، نرمی کے سلسلے میں آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں؟
کہ میاں بیوی کے درمیان نرمی کا اسلوب ہونا چاہیے. اب نرمی دیکھیے جن مواقع پر آدمی بھڑک اٹھتا ہے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر بھی آپ نے ضبط و تحمل سے کام لیا. جیسے ایک ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، اور ایک ام المومنین نے، ایک زوجہ مطہرہ نے حضرت کی خدمت میں پیالے میں کچھ پکی ہوئی چیز ہدیے کے طور پر بھیجی. جی. تو حضرت عائشہ نے جو لانے والی خادمہ تھی اس کے ہاتھ پر زور سے مارا، یہاں تک کہ وہ پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو حضرت نے اس پیالے کو اکٹھا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا پیالہ بھیجا اور فرمایا غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تو یہ موقع ایسا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا کوئی شوہر ہوتا تو وہ غصے میں بھڑک اٹھتا کہ ہمارے لیے ہدیہ آیا تھا اور تم نے اس میں ناگواری کا اظہار کیا. مگر اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت کی ایک فطرت ہے کہ وہ سوتن کے یہاں سے کوئی چیز اس کے گھر میں آ جائے تو اس کو غیرت آتی ہے، اس کا آپ نے انسانی فطرت کا خیال رکھتے ایک رفق کی بہن مثال دے. عام طریقے سے جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مرد لیٹ نائٹ آتا ہے گھر میں، اور لیٹ نائٹ آیا ہے، بیوی انتظار کرتی اگر سو گئی ہے تو اکثر و بیشتر اللہ من رحم اللہ جو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ان کو، لیکن عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جامع غضب انڈیل دیتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں سو گئی، میرے انتظار میں کیوں نہیں رہی. خود نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کے بعد اگر لوگوں کے درمیان واضح نصیحت کے لیے ہوتے اور گھر میں آتے اور یہ احساس ہوتا کہ بیوی محترمہ سوئی ہوئی ہیں، تو اتنی آہستگی سے سلام کرتے کہ اگر وہ جگی ہو تو جواب دے، اور اگر وہ سوئی ہو تو ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور آپ جا کے سو جاتے تھے. جذبات کا خیال کرتے، مسواک کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، تاکہ اگر قربت ہو اور ایک بستر پر لیٹتے تھے آپ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ کی بدبو سے بیوی کو تکلیف. جی، یہ سب رفق اور مہربانی کی بہت سی شکلیں. تعامل میں گرمی کبھی کبھی اس لیے بھی آتی ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ضرورت پر مشورہ نہیں کرتا ہے. صحیح. اور بیوی کو اس طریقے سے بالکل کنارہ کر دیتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے لائق نہیں یا وہ قابل مشورہ نہیں. جی، قابل مشورہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اور یہ بھی ایک سبب بنتا ہے دوری کا، کھچاؤ کا، تناؤ کا، اور خاندان کے ٹوٹنے کا. تو مشورہ کے بارے میں تو دین کی جو رہنمائی ہے تو غیر معمولی ہو، عمومی حکم ہے وہ امرہم شورا بینہم. مشورے سے مومنوں کی ایک صفت ہے کہ ان کا کام مشورے سے ہوتا ہے. تو اب یہ جو خاندان جہاں بنتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اگر مشورہ نہیں ہوگا تو برکتیں نہیں آ سکتی. اب مشورے کا معاملہ یہ ہے کہ مشورہ لینے میں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو اذہان جب کام کرتے ہیں تو خیر کی چیزیں آتی ہیں. ایک بڑا فائدہ مشورے کا تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنے ذہن سے سوچ رہا ہے، اگر بیوی کو اس میں شامل کرتا ہے تو اچھی چیزیں اور بھی نکل کے آنے کی امید ہے. دوسرا یہ کہ اعتماد بحال ہوتا ہے. وہ بھی سمجھتی ہے کہ مجھے بھی ویٹ دیا جا رہا ہے، مجھے بھی اہمیت دی جا رہی ہے، مجھ کو بھی اپنا یہ سمجھ رہے ہیں اور اپنے مسائل میں ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. تو یہ دوسری چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان باہم محبت اور اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مشورے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور اس کی برکت کا نزول ہوتا ہے. اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ ہمارے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مشورہ انہوں نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسا پسند فرمایا اور اس سے کتنے بڑے مسائل حل ہوئے. تو یہ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے. اور عام طور پر جب آدمی مشورہ لیتا ہے تو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے گھر کے اندر. وہ کہتا ہے جو میں نے کہا یہی صحیح ہے، اور بیوی کو کہتا ہے اس کو تمہیں مجھے ماننا ہے. تو پھر انقباض پیدا ہوتا ہے اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر چڑھتی ہے بیوی اس سے، اور بسا اوقات پھر بات وہیں تک پہنچتی ہے جس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے یہاں کے امور میں. لیکن مشورہ کے بعد اگر مرد یا شوہر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہاں اس میں مزاحمت نہیں کرنا چاہیے. شریعت کی حدود کے اندر ہے تو بیوی کو ماننا چاہیے. نہیں، بیوی کو ماننا چاہیے. اور پھر بیوی کو اطمینان بھی ہوتا ہے کہ شوہر نے مجھ سے مشورہ کر لیا، میری بات آ گئی اور میری بات سے اچھی بات ان کی ہوگی، چلیے اس کو مان لیتے ہیں. تو شرح صدر ہوتا ہے، پھر آمادگی کے ساتھ اس کو ماننے کی فضا ہموار ہوتی. تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت. بالکل. اور یہ بات بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر مشورہ لے رہا ہے، اس کی بات مان بھی سکتا ہے، اور چونکہ وہ زیادہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے وہ، تو اگر وہ کوئی ڈیسیزن لے لیتا ہے ویسا جس میں بیوی کا مشورہ شامل نہیں ہے تو اسے تحمل سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا اور اس میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اچھا، اور ایک شکایت مولانا یہ بھی تذکرہ نہ کرنے کی شکایت ہوتی کہ ہم سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اور جب مشورہ کر لیا تو تذکرہ ہو گیا، تطیب خاطر ہو گئی. مشورے کا ایک مقصد ہے تطیب خاطر. ایک مولانا یہاں پر ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بدگمانی کا جو ماحول ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے
نعوذ باللہ خاندان ٹوٹنے کا. اس سلسلے میں آپ بتائیں گے. بدگمانی تو وہ تو صریح نص ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. تو علماء نے لکھا کثیرا من الظن کا مطلب بالکل بدگمانی سے بچو. کثیر کا مطلب ہے کسی طرح بدگمانی کرنا ہی نہیں چاہیے، بدگمانی گناہ ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر 99 جیسے کفر و ایمان کے بارے میں کہ 99 راستے کسی کے کافر ہونے کے اور ایک راستہ اس کے مومن ہونے کا ہے، تو مومن ہونے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. ایسے ہی بدگمانی کے اگر 99 راستے اور ایک حسن ظن کا ہے تو بدگمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے، حسن ظن کی طرف جانا چاہیے. یہ جو رشتہ ہے تو یہ اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، یہ ہمارا ایک معاہدہ ہے میاں بیوی کا، اور اعتماد اس کی گویا کی اساس ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں. سوء ظن اگر ہے تو اب پھر بچتا کیا ہے؟ اعتماد متزلزل ہوتا ہے. اعتماد متزلزل ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر سے یقین ختم ہو جاتا ہے. تو اب بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے. شوہر لیٹ سے آ رہا ہے، جیسا مولانا نے فرمایا مڈ نائٹ لیٹ سے آ رہا ہے شوہر. بیوی بھی گھر میں موجود ہے، اب وہ مارکیٹ کو نکل جا رہی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، فلاں ہے، یہ سب ہے دونوں میں. اب اگر شوہر دیر سے آ رہا ہے، بیوی کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں اس کے کہیں اور تعلقات نعوذ باللہ ہوں، اور اس کو وہ پالتی رہے، یا شوہر بیوی کے سلسلے میں اس بات کو سوچتا رہے، تو یہ چیزیں پھر ڈیولپ ہوتی ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے. بیٹھ کر کے اس پر حوار کرنا چاہیے، اس پر گفتگو کرنی چاہیے کہ آپ کی جو مصروفیات ہیں، بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، گھر سے باہر آپ رہتے ہیں، کیا میں اس میں تعاون کر سکتی ہوں، کیا ہے یہ، گھر پر وقت پہ آ جائیے کیجیے، بچوں کی ضرورت ہے وغیرہ. اور بیوی کو بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی ہوگی، اعتماد بحال ہوگا، سوء ظن نہیں آئے گا، بدگمانیاں نہیں آئیں گی. اور اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو بدگمانیاں آئیں گی. اصل میں یہ ہے کہ بدگمانی کے جو اسباب ہیں ان پر بھی قدغن لگانے کی ضرورت ہے. کیوں بدگمانی ہوتی ہے؟ بدگمانی فی نفسی ہی تو صحیح نہیں ہے. جی بالکل. جب تک کہ کوئی آدھار نہ ہو غلط گمانی کا، اس وقت تو بدگمانی بالکل بیکار چیز ہے. اتقوا مواضع التهم کا جی جی. لیکن یہ کے ساتھ کیا بات ہے آخر غیر مردوں سے گفتگو کرنا، بازاروں میں بے محابہ نکل جانا، دیر تک رہنا، تہمت کی جگہوں سے بچو. یا اسی طریقے سے کون گھر میں آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، غیر محرم آ رہا ہے، کیا بات ہے. تو ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے. سورہ نور خاص طریقے سے عورتوں کی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے. اور پھر شوہر بھی کہاں جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ شرعی تعلیمات کی پابندی کرتی ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن، اگر گھر بے لازم ہیں، گھر پکڑتی ہے، زیب و زینت کر کے نہیں جا رہی ہیں، یا اسی طریقے سے آپ ہنسی مذاق دوسرے سے نہیں کر رہی ہیں، یا اسی طریقے سے آپ زیب و زینت کا اظہار نہیں کر رہی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا اگر کوئی آدمی آ رہا ہے تو وہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو، شریعت میں حکم ہے. ازواج مطہرات کو پاکیزہ دور میں کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. پردے کے پیچھے سے بات کرو. ماں ہے، ام المومنین، امہات المومنین، حرام ہے اپنی ماں کی طرح. احترام ان کا ویسے ہی واجب ہے اپنی، بلکہ اپنی ماں سے بھی زیادہ احترام واجب ہے. اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے پردہ کرو، تاکہ سمجھ لی جائیں کہ یہ پاک دامن اور شریف عورتیں. تو یہ مواضع تہم والی جو بات ہے سوء ظن، اس سے بھی مردوں کو بھی اپنے طور پر بچنا چاہیے. عورت کو موقع نہ دے سوء ظن کا، اور پھر اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وہ کام غیر شرعی نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مردوں کو تہمت ترازی کا موقع ملے. جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک منٹ میں ذرا آپ بتائیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی انسان سے ضرور ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کا معاف نہ کرنا یہ بھی ایک سبب ہے بالکل کہ جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے، اور اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی دانستہ نادانستہ طور پر، اور جذبات میں آ کے ہو گئی، اس وقت ذرا طیش میں آ کے ہو گیا، آدمی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، تو فوراً ہی اس کی تلافی ہو جانی چاہیے. معافی آدمی مانگ لے، اور آپس میں میاں بیوی میں تو یہ کوئی بہت ہی بڑی بات نہیں، آیت کی بات نہیں ہے. تو اس کے ذریعے دل صاف ہو جاتے ہیں، دنیا ختم ہو جاتی ہیں. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ساری چیزیں رہیں. تو سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ آدمی کو غصہ بھی آ سکتا ہے، انسان ہے وہ، طیش میں بھی آ سکتا ہے، شیطان بھڑکا بھی سکتا ہے، لیکن جب وہ ذرا نارمل ہو تو فوراً اسے احساس ہونا چاہیے. اور بہتر ان میں سے وہ ہے جو زیادہ بڑھ کے معافی مانگ لے، تو اس سے محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوتی ہیں مولانا، چاہے شوہر ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے. اور اس میں بھی اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کو تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ حکمت کے ساتھ ذرا وہ ہنس دے، مسکرا دے، تو معاملہ وہاں بن جاتا ہے. اور اگر یہی کام بیوی ناراض ہو رہی ہو تو شوہر بھی استعمال کر سکتا ہے. ٹل جائے. جی جی. تو یہ چیز جو ہے وہ تلافی اگر ہو جائے تو انشاءاللہ حالات خوشگوار ہوتے ہیں اور بہتر ہو جاتا ہے. ورنہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے بھی بڑے بڑے واقعات اور حادثات پھر آگے رونما ہو جاتے ہیں. ناظرین کرام، خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں، دوسرے حلقے میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی. ایک تیسرے حلقے کے ساتھ انشاءاللہ مزید اگلے پروگرام میں ہم آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.